ہماری کتابوں میں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری کتابوں میں ان روایات کو احادیث کا درجہ دیا گیا ہے، اور ہمارے اہل علم جب منبر پہ بیٹھتے ہیں تو زیادہ تر اپنے وعظ اور نصیحتوں میں انہی روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک مشہور روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو تھی یعنی آئٹم وہ سونا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں کپڑے کی تجارت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جس پہ مسلمان منوعاً عمل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہر مذہب میں، یعنی ہمارے جو مذاہب ہے چار نا، تو چاروں مذاہب میں مرد کے لیے، مسلمان مرد کے لیے سونے کا زیور پہننا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ امت میں آدھے سے زیادہ یہ مرد ہوا کرتے ہیں، اور مرد کی نظر میں سونا مکروہ چیز قرار دیا گیا، تو کیسے مرد اس کی خرید و فروخت میں دلچسپی لے سکتا ہے؟ تو یہ ایک سازش ہے، کیونکہ غیر چاہتے ہیں کہ مسلمان وہ دنیا کی جو دوڑ ہے نا اس سے نکل جائے، اور تجارتی میدان یہ صرف غیروں کے ہاتھوں میں رہے۔ سونا، اصل زر کیا ہے؟ سونا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس نوٹ ہوا کرتے ہیں، کرنسی، یہ کاغذ کی کرنسی تو ابھی ابھی آئی، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہے تو سمجھو کہ گورنمنٹ نے آپ کو ایک رسید دے دی نوٹ کی شکل میں کہ آپ کے پاس، یعنی آپ کا گورنمنٹ کے پاس 1000 روپے کے مقدار کے برابر سونا ہے۔ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو سمجھو کہ آپ کے پاس اصل زر جو ہے وہ 1,00,000 روپے سونا کے برابر ہے۔ پوری دنیا میں اصل زر وہ سونا ہے، اور اسی سونے کے کاروبار سے ان روایتوں نے مسلمانوں کو دور رکھا ہے، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمان اصل کاروبار یا اصل زر مسلمان کے ہاتھ لگ نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی معیشت یہ روز بروز خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور غیروں نے اس کاروبار کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ سونا یا سونے کے ذخائر ہمارے ملکوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان ذخائر کو کون نکال رہے ہیں؟ وہی غیر ہوتے ہیں، کیونکہ جب مسلمان مرد پر اس سونے کو حرام کر دیا گیا کہ وہ پہننا حرام ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی ذات میں دلچسپی لیتا ہے، تو دلچسپی ختم ہو گئی۔ اب ماں کے لیے، بہنوں کے لیے، یا بیوی یا بیٹیوں کے لیے کون پاگل ہے کہ اتنا سونا خریدے؟ اب آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اور کاغذ کے ٹکڑے آپ بینک میں رکھ دیں، آج آپ کے پاس 10,00,000 روپے موجود ہے، اور کل بھی وہی 10,00,000 ہوں گے، لیکن اس کی قیمت اور اس کی جو قدر ہے وہ کل، یعنی آج تو 10,00,000 روپے کے برابر اس کی قدر ہے، کل جب آپ اعلان سنیں گے تو روپے کی قدر گر چکی ہوتی ہے، اور 10,00,000 روپے کا جو وزن ہے وہ آ چکا ہے 9,50,000 روپے میں۔ اسی طرح آپ کے پاس وہی رقم، لیکن روز بروز اس کا وزن اور اس کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ آپ غریب ہیں، مسکین ہیں۔ لیکن اگر
آپ کے پاس سونا ہو تو سونے کی قدر گھٹتی نہیں، سونے کی قیمت نہیں گھٹتی، کیونکہ اصل زر سونا ہے، اور جس کے پاس اصل زر ہو، اصل زر کے ذخائر زیادہ ہوں، وہ امیر ہوتا ہے، وہ ریاست بھی امیر ہوتی ہیں، اور جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے تو وہی ریاست پوری دنیا پر راج کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ایسی روایتوں کے شکار ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ایک تو تجارت میں دلچسپی نہیں لیتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تجارت میں قدم رکھتا ہے تو ہمارے اوپر قدغنیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر ہم بار بار اپنے مولویوں سے، اپنی پیروں سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کاروبار میں کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ حرام ہے۔ بھئی یہ کر سکتا ہوں، نہیں 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 یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر بینک، اسی طرح انشورنس، تو پیسہ یہ جو دونوں ذرائع ہیں نا، اسی سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ آپ یعنی آج کل جس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں وہ سارے بینک میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پورا ملک ہے، پورے ملک کے پیسے بینک میں ہیں، بینک کسی کا ہے۔ اب بینک یعنی پیسے تو آپ کے امانت کی طور پر وہاں پڑے ہیں، لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اور سونا ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے مالک ہیں، جب بھی چاہیں، آج سے 2000 یا 10,000 سال بعد بھی آپ اس سونے کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آج سے 100 سال کے بعد یہ جو کرنسی کا نوٹ ہے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ بھئی ہم نے مقابلہ کرنا ہے غیروں سے۔ دیکھیں ہر روز ہمارے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں، کبھی فلسطین، کبھی عراق، کبھی یمن، کبھی لبنان، کبھی افغانستان، کبھی چیچنیا اور کبھی کشمیر۔ پھر ہم ان کے لیے صرف دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دعائیں مانگیں، ہم عملی میدان میں قدم رکھ کے اور جو قدغنیں ہیں تجارت میں ان کو ہم دور کر دیں، اور غیر جس ذریعے سے پیسہ کما رہا ہے اس میں مسلمان بھی ہاتھ ڈالے اس ذرائع میں۔ تو یہ جو بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی تجارت محبوب نہیں تھی، ناپسندیدہ تجارت تھی، یہ غلط ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان یہ سونے کا تجارت کرتے تھے، اور ان کے پاس ٹنوں کے حساب سے سونا موجود رہا کرتا تھا۔ یہ رائل فیملی تھی، اور کوئی ہماری طرح تو تھے نہیں کہ غریب تھے۔ تو اس وقت اصل زر سونا تھا، اور کرنسی نوٹ یہ چیزیں تو نہیں تھی، اور سونا ان کے پاس بہت زیادہ، اور کاروبار بھی سونے کا تھا۔ لیکن آج ہمارے اوپر کیا کہا گیا ہے کہ بھائی سونے کے کاروبار میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا۔